وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قابل تکریم سامعین و حاضرین کرام، حضرات و خواتین، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کی نشست میں ہمارا مرکزی موضوع ہے تفسیر القرآن بالقرآن کی چند صورتیں مثالوں کے ساتھ۔ گزشتہ چند مجالس میں اس حقیقت کا بیان ہوا تھا کہ علی الاطلاق تفسیر کی اقسام میں سے بہترین قسم وہ ہے جو قرآن کی روشنی میں ہو، یعنی تفسیر القرآن بالقرآن۔ تو اس تفسیر میں کوئی کلام نہیں ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے، تو تفسیر القرآن بالقرآن حجت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے تمام امت کے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہے، منارہ نور ہے، اور قرآن و حدیث میں مختلف نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن کریم کی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، تشریح کرتی ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ سوال آج کا ہمارا محور و مرکز ہے۔ تو اس ضمن میں اہل علم نے اپنے اپنے انداز میں، اسلوب میں اس سوال کا جواب دیا ہے۔ تو ان معلومات میں سے اور ان تعبیرات میں سے جو اہل علم نے مختلف کتابوں میں بیان کی ہیں، اجمالاً اور اختصاراً آج ہم ان کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آج کی گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ قرآنی استعمالات کے ذریعے سے مفردات القرآن کی تشریح کرنا، یعنی قرآن کریم میں کچھ ایسے جملے ہیں، الفاظ ہیں، کلمات ہیں، تو ان کی وضاحت اور ان کا بیان قرآن کریم ہی میں موجود ہے، دوسری آیات میں۔ مثال کے طور پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ ہود آیت نمبر 28، امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ تو آیت نمبر 28 میں جو ذکر ہے کہ ہم نے ان پر کنکر کے پتھر برسائے، قوم لوط کے تناظر میں یہ آیت ہے، یعنی جب قوم لوط اپنے فعل بد سے باز نہ آئے اور وہ بدترین خباثت اور جہالت والے کام میں اڑے رہے، تو پھر اللہ رب العزت نے فرشتے بھیج کر ان کے لیے عذاب نازل کیا، اور پھر عذاب بھی ایسا تھا کہ بہت بدترین، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر دیا، اور اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، نیچے کا حصہ اوپر کر دیا، الٹ کام ہو گیا۔ تو اسی ضمن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر کنکر کے بنے ہوئے پتھر برسائے، کنکریلے پتھر بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو حجارۃ من سجیل، اور دوسری آیت میں اس کی تفسیر یہ ہے لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، یعنی جو سجیل ہے سورہ ہود کی آیت میں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو سجیل کے معانی بیان کرنے میں اہل تفسیر نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ مثلا
کسی نے کہا کہ یہ اصل میں فارسی الفاظ سے معرب ہے، یعنی اصل میں فارسی یہ لفظ تھا سجیل، سنگ گل سے، سنگ معنی پتھر، گل معنی مٹی، تو اس کا معرب بن گیا ہے۔ تو بعض نے کہا کہ اس سے مراد سجیل کہتے ہیں، بعض کے نزدیک یعنی سخت پتھر، آسمان دنیا یعنی جس آسمان سے پتھر برسائے گئے اس کا نام سجیل ہے۔ تو بعض مفسرین نے سجیل اور سجین دونوں کو مترادف قرار دیا ہے، اور اس سے مراد وہ تقدیر نامہ ہے جس میں یہ فیصلہ کر رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ قوم لوط کو ان پتھروں سے عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ سارے معنی ذکر کیے مختلف مفسرین نے۔ امام طبری جو رئیس المفسرین ہیں، جن کی کتاب جامع البیان عن تاویل آی القرآن جو ابتدائی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، 3 ہجری کے آخر میں ان کی کتاب معرض وجود میں آئی، تو یہ کتاب تفسیر بالمأثور میں ایک اتھارٹی ہے۔ تو امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، ان کا یہ اسلوب ہے اپنی تفسیر میں کہ وہ کسی آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ذکر کر کے پھر رزلٹ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قرین ثواب یا اقرب الی الصواب کیا تفسیر ہو سکتی ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ سجیل سے مراد وہ پتھر جن کی اساس اور بنیاد مٹی سے ہے، یعنی اکثر مفسرین نے ان پتھروں کو کنکریلے پتھروں کے نام سے تعبیر کیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اس آیت کو پیش کیا لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ، سورہ زاریات آیت نمبر 32 اور 33۔ تو حجارۃ من طین، تو تین کا یہاں لفظ ہے، یہ سجیل کی وضاحت کر رہا ہے۔ تو قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو گئی، تو ہمیں ادھر ادھر دوسرے اقوال کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہترین تفسیر کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، یہ ایک مثال ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جن مفسرین نے سجیل کا معنی مٹی کیا ہے، تو یہ موقف، یہ قول درست ہے، کیونکہ دوسری آیت اس کی تائید کر رہی ہے۔ مثال نمبر 2، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، سورہ حامیم السجدہ، اسے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 39۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے، اس کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ زمین کو دیکھیں گے دبی ہوئی، یعنی خشک۔ جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو پھر یہ شاداب ہو جاتی ہے، پھولنے لگتی ہے، اس میں زندگی، روح آ جاتی ہے۔ لفظ خاشعہ، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ خشوع سے ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ اس نے بڑے خشوع سے نماز پڑھی، یعنی انتہائی احترام سے۔ خشوع کا تعلق ہوتا ہے دل سے زیادہ تر، اگرچہ ظاہری اعمال سے بھی ہے۔ دل میں خشوع ہوگا تو اس کا اثر اعمال پہ بھی ہوتا ہے۔ تو خشوع اور خضوع میں اللہ کی جلالت، اس کی عظمت جاگزین ہوتی ہے، تو پھر اس کا اثر انسان کی حرکات پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں خشک کا معنی کیا ہے، کیوں؟ دوسری آیت کے تناظر میں یا اس کی روشنی میں، دوسری آیت سورۃ الحج میں ہے، آیت نمبر 5، وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ۔ یہاں مفہوم مدلول وہی ہے، لیکن یہاں خاشیہ کی جگہ حامدہ ہے۔
حامدہ کا کیا معنی ہے؟ تو یہ ہے حامدہ یحمود حمود سے، اس کا معنی ہے، یعنی مختلف اہل لغت نے اس کے معنی کیے ہیں۔ امام اصمعی جو بہت بڑے ائمہ لغہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آگ کی تپش کم پڑ جائے تو اس وقت کہا جاتا ہے خمدت النار، خمود سے، اور جب بالکل بجھ جائے تو کہتے ہیں حمدت النار، اور جب وہ آگ راکھ بن جائے تو پھر اس سے ہبا یا ہبو کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح زمین میں جب رویدگی، درخت، نباتات وغیرہ نہ رہیں اور نہ ہی بارش ہو، یعنی خشک بیابان جگہ، تو کہتے ہیں حمدت الارض۔ قرآن کریم میں بے آب و گیا، بنجر اور مردہ زمین کے لیے ایک مقام پر حامدہ بھی استعمال ہوا ہے، جو میں نے بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ حج میں سے۔ تو ان دونوں آیات کو ملا کر مفسرین نے حاشیہ کا معنی خشک کیا، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جو ہم اپنے سر آنکھوں دیکھتے ہیں، بنجر زمین ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ سبزہ ہے، نہ کاشت کے قابل ہے، تو اللہ تعالیٰ پانی نازل فرماتے ہیں، اس پانی کے ذریعے وہ زمین پھلنے لگتی ہے، پھولنے لگتی ہے، اس میں زندگی آ جاتی ہے۔ تو محل شاہد کیا ہے؟ خاشعہ کو، جو کہ سورہ فصلت کی آیت میں ہے، اس کی تفسیر حامدہ سے کی گئی، جو کہ سورہ حج کی آیت ہے۔ تو اور بھی مثالیں ہیں اس ضمن میں، تو اسی طرح ایک مشہور مثال ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 کا حصہ ہے، یعنی بنی اسرائیل پر جو اللہ نے نعمتیں کی ہیں اس کے سیاق و سباق میں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا، لاٹھی ماری، تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، انفجرت۔ اور سورہ اعراف کی آیت 160 میں ہے فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے انفجار اور انبجاس کی تشریح ہوتی ہے، ایک دوسری آیات تشریح کر رہی ہیں۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ پھوٹ پڑے، بہہ پڑے۔ تو ان دونوں جملوں کا تقریباً معنی ایک ہے۔ تو یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کریم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک مثال ہم گزشتہ درس میں دے چکے ہیں کہ آپ نے بھی اللہ رب العزت کے اس فرمان کو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو کہ سورہ انعام کی آیت ہے، اس کی تشریح آپ نے سورہ لقمان کی اس آیت سے کی ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جو قرآن کریم کے بہترین اولین مفسر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے سینہ اطہر پر قرآن کریم نازل ہوا، ان کا بھی یہ منہج تھا کہ وہ تفسیر القرآن بالقرآن کو اپناتے تھے۔ نمبر 2، یعنی صورت نمبر 2 یا نموذج نمبر 2، کہ قرآنی آیات کی تفسیر قراءات کے ذریعے۔ قراءت آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے کے مختلف انداز ہیں، جسے ہم قراءات سے تعبیر کرتے ہیں۔ مختلف قراءتیں ہوتی ہیں ایک آیت میں، ایک جملے میں، تو ایک قراءت قرآن کریم کی آیت کی تفسیر بھی بن جاتی ہے۔ تو چونکہ قراءت بھی قرآن کا حصہ ہے، تو قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، یعنی قراءت کے ذریعے۔ تو اس کے بارے مختلف مثالیں اہل علم نے پیش کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 38 کا حصہ ہے۔ جو چوری
کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، یہ ذکر نہیں ہے بایاں ہاتھ کاٹنا یا دایاں۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات میں دائیں ہاتھ کی تعیین موجود ہے۔ ان کی قرات ایسے ہے، السارقون والسارقات فاقطعوا ایمانہم، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی خواتین ان کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دو۔ تو یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جن کا تفسیر میں ایک بہت بڑا مقام ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ کرام میں سے تھے، اور اللہ نے ان کو فہم و بصیرت کا حظ وافر عطا کیا ہوا تھا۔ تو جب ہم صحابہ کرام میں سے مفسرین کی اسٹڈی کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد ان کا نام آتا ہے۔ تو ان کا عراق، کوفہ، بصرہ میں قیام رہا خلفائے راشدین کے دور میں، تو وہاں پھر ان کے جو شاگرد تھے بڑے بڑے، انہوں نے ان سے تفسیر کا علم لیا، تو ان کی یہ ایک قرات ہے۔ اسی طرح ایک مشہور آیت سورہ بقرہ کی 238 میں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے اور بالخصوص درمیانی نماز کی۔ اب درمیانی الصلاۃ الوسطیٰ سے کیا مراد ہے؟ اہل علم کا اختلاف ہے اس میں۔ تو بعض حضرات صحابہ کرام سے قراءات منقول ہیں، انہوں نے کہا کہ بالخصوص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے پڑھا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، یعنی انہوں نے بطور تفسیر اس کو پیش کیا۔ تو اسی بنیاد پر اور بھی دلائل ہیں کہ اس سے مراد صلاۃ وسطیٰ ہے۔ تو اگرچہ اس قرات میں بعض اہل علم کا کلام ہے، لیکن ٹو دی پوائنٹ بات یہ ہے کہ قرات کے ذریعے قرآن کریم کی تفسیر کی جا رہی ہے۔ تو اور بھی چند مثالیں ہیں، ہم اس سے صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 3، یعنی قسم نمبر 3 یا تفسیر القرآن بالقرآن کی صورت نمبر 3، قرآن کریم میں کہیں مجمل ہے اور کہیں مبہم ہے۔ مجمل یعنی مختصر، اور مبہم میں ذرا وسعت ہوتی ہے، اس میں بھی ابہام پایا جاتا ہے، یعنی مکمل وضاحت نہیں ہوتی۔ تو قرآن کریم میں مجملات بھی ہیں، مبہمات بھی ہیں، اور اہل علم نے مستقل تصنیفات کی ہیں، پیش کی ہیں، جو قرآنی مجملات اور مبہمات کو واضح کرتے ہیں۔ تو یہاں ہم ایک دو مثالوں سے اسے سمجھیں گے۔ پہلے مجمل کی مثال سمجھیں، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، سورہ انعام کی آیت نمبر 152 کا حصہ ہے۔ اس کا معنی ہے یتیم کے مال کے پاس بھی نہیں جانا۔ یہ ذرا غور سے سنیے، یتیم کے مال کے پاس مت جائیے مگر ایسے طریقے سے کہ جو بہت ہی پسندیدہ ہو، الا باللتی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور یہ اس وقت تک آپ نے اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے جب تک وہ اپنی جوانی کو نہیں پہنچ جاتا۔ اب یہاں اشدہ اپنی جوانی کو، عروج کی عمر کو، پختگی کو، مستحکم مرحلے کو۔ اب اشدہ میں اجمال ہے کہ کتنی عمر ہو، 10 سال ہو، 20 سال ہو، 40 سال ہو، یعنی کوئی یتیم ہے، اس کا مال ہے، تو یہ اس کے وارثوں کو یہ حکم ہے کہ آپ نے
ان کے مالوں کو ناحق نہیں کھانا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تحفظ دیا ہے یتیم بچے کو۔ ہاں البتہ اگر آپ ان کے مال کو انویسٹ کیے ہوئے ہیں تو آپ اس پر اپنی حق خدمت لے سکتے ہیں جو مناسب ہے، لیکن ہیلوں بہانوں سے اس کے مال کو ضائع کرنا، ختم کرنا، یہ حرام ہے۔ سورہ نساء کی آیت میں ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آتش جہنم کو بھر رہے، تو یہ بڑی سخت وعید ہے۔ تو یہاں محل شاہد کیا ہے؟ اشدہ یعنی اجمال ہے، تو یہ 30 سال، 40 سال، 50 سال کی عمر تک بھی اس کے اطلاقات موجود ہیں اہل یعنی زبان میں۔ تو لیکن قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اس کی وضاحت ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 6، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یعنی بالغ ہونے پر اور ان میں پختگی آپ محسوس کریں تو پھر ان کے مال دے دو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اشدہ سے مراد کیا ہے؟ بلوغت کی عمر، جب بچہ نوجوان ہو جائے۔ تو ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کی روشنی میں ہو رہی ہے، اجمال دور ہو گیا اس وضاحت سے۔ تو اب آئیے مبہم کی مثال، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے والد ماجد، جد امجد اور اماں حوا علیہم السلام کو جنت میں ٹھہرایا، لیکن ایک غلطی ہو گئی تو وہ غلطی کی پاداش میں ان کو جنت سے نکال دیا گیا، اور حکم ہوا کہ اب بھائی جاؤ زمین میں۔ اب دوبارہ جنت میں آنے کا یہ ذریعہ ہے کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کو فالو کرے گا وہ دوبارہ واپس آ جائے گا۔ اسی سے اہل علم نے استدلال کیا کہ انسان کا جو اصل مقام ہے وہ جنت ہے، یہ دنیا عارضی ہے، لیکن واپس جانے کے لیے شرط ہے کہ انسان اللہ کی ہدایت کو اختیار کرے۔ یہ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ تو آدم علیہ السلام زمین پہ اتارے گئے، سرگرداں رہے کافی عرصہ، تو بالآخر انہوں نے اللہ رب العزت سے کچھ کلمات سیکھ لیے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، دعائیہ کلمات سیکھے، اس کے ذریعے اللہ سے دعا مانگی۔ کلمات کون سے تھے؟ اس آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے، کلمات مبہم ہے، یعنی ظاہر ہے وہ دعائیہ کلمات ہوں گے، لیکن یہاں اس کا ذکر نہیں۔ اس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اکثر بھائیوں کو یہ دعائیں یاد ہے، یہ دعا یاد ہے، یاد ہونی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ کلمات کی تفسیر ہمیں سورۃ الاعراف کی آیت سے مل گئی، ابہام دور ہو گیا۔ اب ہم ڈھونڈتے پھریں کہ بھئی آدم علیہ السلام نے کون سی دعا کی تھی، اس کی ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے، تو انہی کلمات پر اکتفا کر لینا چاہیے۔ اسی میں ہم سب کا یعنی کہہ لیں کہ فکر و نظر کے اعتبار سے تحفظ ہے، بجائے اس کے کہ ہم غلط سلط روایات پیش کریں کہ آدم علیہ السلام نے یہ دعائیں کی تھی، یہ کی تھی۔ تو جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کافی ہمارے لیے۔ اسی طرح
ایک مثال یہ ہے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی قوم کے حوالے سے، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرین، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو تباہ کیا ان کے بارے کہ وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور خوبصورت نفیس محلات، مکان اور آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش و عشرت کرتے تھے، تو اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا۔ اب وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، دوسری قوم کو ہم نے پہلی قوم جو برباد ہم نے کر دی اس کا مالک بنا دیا، وارث بنا دیا۔ اب قومًا آخرین سے کیا مراد ہے؟ یہ اس میں ابہام ہے یا اجمال بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی وضاحت نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی دوسری آیات میں اس کی وضاحت مل جاتی ہے۔ اس ضمن میں دو آیتیں مفسرین نے پیش کی ہیں۔ نمبر 1، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 137۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو سرزمین شام کے مشرق و مغرب کا ہم نے وارث بنا دیا۔ یہ کمزور لوگ کون تھے؟ سورہ قصص میں بھی اس کی وضاحت ہے۔ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، اور اس سے مزید اس سے بڑھ کر وضاحت سورہ شعراء کی 2 آیات میں ہے، بلکہ 3 میں، آیت نمبر 57 اور 57 سے 59 تک، یعنی 3 آیات میں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ قوماً آخرین کی وضاحت یہ جملہ کر رہا ہے کہ ہم نے تباہ شدہ قوموں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ ابہام دور ہو گیا، اب کوئی نہ اجمال رہا نہ ابہام رہا۔ تو قرآن کریم کے جو مجملات ہیں، جو مبہمات ہیں، جن کی وضاحت ایک جگہ نہیں ہے، ان کی تفسیر، ان کی توضیح دوسری آیات میں موجود ہے۔ تو ہم اس کو کہیں گے یہ تفسیر القرآن بالقرآن کا ایک پہلو ہے۔ سورت نمبر یا نموذج نمبر 4، قرآن کریم میں ایسے الفاظ ہیں، ایسے جملے ہیں، ایسے کلمات ہیں جن کو ہم مقید کہتے ہیں، مطلق، اس کے ساتھ آتا ہے مقید۔ مطلق کہتے ہیں کہ جو اپنے معنی میں آزاد ہے اور اس میں وسیع معنی پایا جاتا ہے، اس کے کئی معنی محتمل ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس میں سے ایک لینا ہے جس کے ذریعے ہم نے اس مطلق کو مقید کرنا ہے۔ مقید یعنی قید سے، قید کا معنی سمجھتے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ہم نے اس کو متعین کرنا ہے یا مخصوص کرنا ہے، اس کو اپنا ایک محدود دائرے میں لے کر آنا ہے، وہ اس کو کہیں گے مقید، یعنی قید کرنے والا۔ اور جب یہ مقید ہو جائے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ اس مطلق کو مقید کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی مثال سے پہلے اس ضمن میں 2 قاعدے ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے، یعنی مطلق اور مقید کے حوالے سے، یعنی قواعد تفسیر میں سے۔ مطلق کے بارے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق الفاظ اپنے عموم پر ہی محمول کیے جائیں گے، اس پر کوئی قید یا تخصیص و تعیین صرف اسی صورت میں جائز ہوگی جب اس کی دلیل ہے۔ یعنی جو مطلق ہے وہ اپنے اطلاق پر رہے گا، ہر مطلق کو مقید کرنا یہ ضروری نہیں۔ جب کوئی دلیل آ جائے
کہ یہ مطلق ہے، اسے مقید ہونا چاہیے، پھر ہم اس طرف جائیں گے۔ مثال کے طور پہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ آخری جملہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 85، کہ جو شخص رمضان کے فرضی روزے نہیں رکھ سکا، رمضان کے روزے فرضی ہیں ظاہر ہے، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا دے، ایام اخر، دوسرے دن۔ اچھا، اب اس آیت میں قضا دینے کا حکم ہے، اور جو قضا دینی ہے کیسے دینی ہے؟ مسلسل دن روزے رکھنے ہیں اپنے قضا روزوں کے، یا وقفہ دے سکتے ہیں، اس کی وضاحت نہیں ہے، یہ مطلق ہے۔ تو اس لیے مسلسل روزوں کی قید لگانا یہ مناسب نہیں، درست نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مطلق رکھا ہے، تو ہمیں قید لگانے کی ضرورت نہیں کہ بھئی مسلسل رکھو یا رمضان کے فوراً بعد رکھو، آپ اگلے شعبان تک رکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے۔ تو یہ مطلق ہے، اسے مطلق ہی رہنا چاہیے، تو اسے کسی اور آیت کی روشنی میں مقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو مقید کریں گے تو یہ بلا دلیل ہوگا۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ جب مطلق کو مقید پر محمول کرنے کی شرط پوری ہو اور تقیید کی دلیل بھی پایہ تکمیل کو پہنچ جائے تو پھر مطلق کو مقید پر محمول کرنا واجب ہے، پھر اس وقت ضروری ہو جائے گا۔ تو یہ دو قاعدے ہیں، تو اس کی کافی مثالیں ہیں، ان میں سے ایک دو سماعت فرما لیں، یعنی مطلق کو مقید کرنے کی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11، جسے آیت وصیت بھی کہا جاتا ہے یا آیات الوصیہ، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک۔ یہاں اللہ رب العزت نے مطلقاً بیان کر دیا کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہوں یعنی دو یا دو سے زیادہ، تو کل ترکے میں ان کا 2/3 حصہ ہے، یعنی یہ ایک ابتدائی حکم ہے۔ اچھا، اب یہ مطلق ہے، اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے اس آیت میں کہ یہ وصیت کی تنفیذ کب ہوگی اور کیسے ہوگی۔ اس کی تقیید آپ کہہ لیں کہ بعد کی آیات میں ہے، وہ ہے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار وصیۃ من اللہ۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے مسائل وراثت میں سے، جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو جو اس کا ترکہ ہے، مال وراثت ہے، جو اس کا منقولہ ہے، غیر منقولہ ہے، کیش میں ہے، کسی بھی صورت میں ہے، تو پہلے اس کے مال میں سے جو اس پر قرض ہے وہ نکالا جائے گا، پھر جو اس نے وصیت کی ہے ثلث میں، تہائی حصے میں یا اس سے کم، تو یہ دو اسی طرح جو اس کے تجہیز، اس کی تجہیز و تکفین میں خرچہ آیا ہے، اگر اس نے یہ کہا کہ میرے مال سے نکالا جائے تو وہ بھی نکالا جائے گا، یعنی اس کے اوپر جو قرضہ ہے کسی کا، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے۔ مثلا زکوٰۃ نہیں اس نے دی تھی اس سال، حج نہیں کیا تھا، مال تھا اس کے پاس، تو اس کے ترکے سے حج کے خرچے کا مال نکالا جائے گا، زکوٰۃ دی جائے گی۔ اگر اس کے ذمے لوگوں کے حقوق ہیں
تو وہ حقوق ادا ہوں گے، پھر جو بچے گا وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ اطلاق تقیید، یعنی پہلی آیت نمبر 11 وہ مطلق ہے، اس کے بعد کی جو 2 آیات ہیں آیت نمبر 12 میں جو ان کا ذکر ہے اس نے ان کو مقید کر دیا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ اس کی ایک مثال ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 145 سورہ انعام سے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں یہ ذکر ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں نا، مثلا سود، خنزیر وغیرہ حرام، تو کہا کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے اور نافرمانی کیے بغیر اور نہ حد سے بڑھے تو پھر وہ اس حرام سے بقدر ضرورت لے سکتا ہے، کھا سکتا ہے۔ اچھا، اب اضطرار، مجبوری، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی لیمیٹیشن کیا ہے، اس کی حد کیا ہے؟ آج کل تو اللہ معاف فرمائے ایمان کمزور ہیں، ہر کوئی اپنی مجبوری کو وہ اس آیت کے تحت لے آتا ہے، کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں لہٰذا یہ حرام، یہ سود کھانا میرے لیے جائز ہو گیا۔ الیاذ باللہ، یہ ہیلا سازی ہے۔ تو اس اطلاق کو ہم نے مقید کرنا ہے دوسری آیت کی روشنی میں۔ وہ دوسری آیت کہاں ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے، یعنی وہ اس قدر مجبور ہے کہ معدہ خالی ہے، اگر نہیں کھائے گا موت ہو سکتی ہے، یہ مطلق و مقید کر رہی ہے۔ تو ہر کوئی اپنی مجبوری کو یعنی بلا عذر شرعی اس کو وسعت نہ دے، بلکہ جتنا قرآن نے اس کو گنجائش دی ہے، رخصت دی ہے، اسی طرح اسی کے اندر رہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ بھوک قحط سالی میں انتہائی غربت ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر حرام نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، اس قسم کے حالات میں اس کے لیے خنزیر اور دیگر محرمات کا استعمال جائز ہے، وہ بھی بقدر ضرورت۔ جب ضرورت پوری ہوئی وہ رخصت بھی ختم۔ تو امام طبری رحمہ اللہ نے مخمصہ سے استدلال کرتے ہوئے اس مقام پر اضطرار کو بھوک کی شدت کے ساتھ مقید کیا ہے، ایسی بھوک جس میں انتہا درجہ کی نقاہت ہو اور بھوک کی شدت سے پیٹ بھی سکڑ جائے، یعنی کہتا ہے آدمی دوہرا ہو گیا بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ تو مخمصہ یہ لفظ پہلی آیت کے اطلاق کو قید کر رہا ہے، مقید کر رہا ہے۔ تو یہ ہوگی مطلق مقید کی مثالیں۔ اب نمبر 5 یعنی تفسیر القرآن بالقرآن کی 5ویں صورت اور آج کی گفتگو میں آخری، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں کچھ ایسی آیات ہیں، ایسے جملے ہیں جن کو ہم عام کہتے ہیں۔ عام کی تعریف یہ ہے وہ لفظ جو لغوی وضع کے اعتبار سے اپنے تمام معانی کا بلا حصر و قید بیک وقت احاطہ کر رہا ہو، یعنی اس میں مختلف متعدد معانی کا احتمال ہے۔ العام، البتہ قرآن کریم کی دوسری آیات میں یا دوسرے مقامات میں ایسی آیات ہیں، ایسی نصوص ہیں جو استثناء یا تخصیص کا معنی دے رہی ہے، تو پھر ان دونوں آیات کو جمع کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228۔
اور طلاق والی عورتیں 3 حیض یا 3 طہر تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ طلاق والی عورتیں، یہاں صرف یہ ذکر ہے۔ اب طلاق والی عورتوں کی قسمیں ہیں۔ وہ یعنی اس میں ہر عورت شامل ہے، خواہ وہ حاملہ ہو، غیر حاملہ ہو، مدخولہ ہو، غیر مدخولہ ہو۔ اس میں یعنی کہہ لیں کہ عام لفظ ہے والمطلقات۔ تو اس کو ہم نے خاص کرنا ہے دوسری آیات کی روشنی میں، یا دوسری آیات اس کو خاص کر رہی ہیں۔ دوسری آیات میں 2 قسم کی عورتوں کو اس حکم عام سے مستثنیٰ کر دیا گیا، یا عام کو خاص کر دیا گیا۔ نمبر 1، حاملہ عورت کی عدت وضع حمل قرار دی، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش تک ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ پہلی آیت میں مطلقات یعنی جن کو طلاق ہوگی، اس میں ہر قسم کی عورتیں شامل ہیں۔ تو اس آیت میں تخصیص یا استثناء آ گیا کہ جو طلاق کے وقت حاملہ تھی خاتون، تو اس کی عدت کیا ہے؟ جب بچہ پیدا ہو گیا اس کی عدت ختم۔ وہ 3 قروء، 3 حیض یا 3 طہر کا انتظار نہیں کرے گی۔ وہ اب نفاس کے بعد جب جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، یہ اس کے لیے شرعی حکم ہے۔ نمبر 2، وہ خاتون جنہیں ازدواجی تعلقات سے پہلے ہی طلاق دے دی گئی ہو، نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تو ان کے لیے عدت کی پابندی سرے سے عائد نہیں ہوتی۔ وہ ہم نے کہاں سے لیا؟ سورہ احزاب کی وہ آیت، اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 49۔ تو اس آیت نے پہلی آیت سے اس خاتون سے کیوں نکال دیا؟ یعنی نکاح ہوا ہے، رخصتی کا وقت نہیں آیا، میاں بیوی کا میلاب نہیں ہوا، تو اس صورت میں اگر طلاق ہو گئی ہے تو وہ عورت آزاد ہے، وہ اسے عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے۔ اور اسی طرح ایک مثال یہ بھی دی جاتی ہے عقائد کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت کا جو دیدار ہے، دعا کیا کریں اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ جنت میں اہل جنت کے لیے جو اللہ نے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں، ان میں سب سے بڑا اللہ کی رضا جوئی کے بعد اللہ کا دیدار ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ تو بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ قرآن و حدیث میں کئی ایسے دلائل ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جب جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں کرے، اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ ہمیں ایسے بد نصیبوں میں نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے، بعض آیات میں بھی اس کے دلائل ہیں۔ تو ایک آیت ہے سورہ انعام کی 103، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی ادراک بعض لوگوں نے جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے مراد کہ اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے، حالانکہ ادراک ہے یہاں کہ کما حقہ، اللہ رب العزت کو وہ دیکھ نہیں پا سکیں گی مکمل، ایک جس طرح ایک انسان دوسرے کو دیکھتا ہے۔ تو
تو بہرکیف ان کے اس قول کے مطابق یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ استدلال غلط ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان کے نزدیک عموماً اللہ کے دیدار کی، رؤیت کی نفی کی گئی ہے، لیکن دیگر آیات میں اہل جنت کی تخصیص کر دی گئی ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ہر کوئی نہیں، اللہ کو ہر کوئی نہیں دیکھ سکے گا، عمومی نفی ہے نا۔ تو دوسری آیات میں یہ ہے کہ جو جنت میں جائیں گے، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ مثلا، اور اسی طرح سورہ قیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23 میں ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس روز بہت سے چہرے رونق دار ہوں گے، شاداں فرحاں ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اور اپنے پروردگار کے دیدار میں ماہو ہوں گے، یعنی اللہ کا دیدار ان کو نصیب ہوگا، ناظرہ نظر سے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس آیت نے واضح کر دیا کہ جو اہل جنت ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی کے ذریعے یہ بہترین تفسیر ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں اور اس کی قرآن کریم میں دسیوں مثالیں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ان اہل علم کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے محنت کی اور اس قسم کے مضامین کو، موضوعات کو پیش کیا۔ ہم ان سے مستفید ہو کر یہاں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو جو مفسرین یا اہل تفسیر یا علوم القرآن کے ماہرین ہیں، مباحث قرآن سے ان کی وابستگی، دلچسپی ہے، تو یہ ساری معلومات ان کو ہر اس کتاب میں مل سکتی ہیں جو علوم القرآن پہ لکھی گئی ہیں، اور یا جو تفسیر بالخصوص تفسیر القرآن بالقرآن میں لکھی گئی ہیں، تو آپ ان سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور جو ہمارے بھائی یعنی جن کا یہ تخصص نہیں ہے اور ایک یعنی کہہ لیں کہ ایک نالج ہے، جنرل نالج ہے، وہ دلچسپی رکھتے ہوں تو ان کے لیے یہ کتاب مناسب ہے۔ ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب کی تفسیر قرآن کے اصول و قواعد، تفسیر قرآن کے اصول و قواعد، یہ مناسب کتاب ہے۔ جو مبتدئی قسم کے طلباء و طالبات ہیں وہ اس کتاب سے مزید اس سے اپنا اضافہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے سنا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو درست ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر کہیں غلطی اور خطا ہوئی ہے تو وہ میرے سے اور شیطان کی طرف سے ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو ابھی چند منٹ ہم سوالات کے لیے بریک کرتے ہیں۔ تو کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہو جو ہمارے سامنے اس وقت مسجد میں موجود ہیں، یا اوپر خواتین ہیں وہ لکھ کے بھیج سکتی ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے شرکائے کورس آن لائن جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے وہ بھی سوالات بھیج سکتے ہیں۔ تقریباً 10 منٹ ہم انشاءاللہ مزید اس کلاس کو جاری رکھیں گے، پھر اجازت چاہیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ اور اسی طرح یہ اہم کتاب ہے عربی میں مقدمہ فی اصول تفسیر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی۔ تو ان کا جو آخری چند صفحات ہیں وہ اس کا ٹاپک یہی ہے۔ انہوں نے بھی اس سے ملتی جلتی یہاں مثالیں پیش کی ہیں، لیکن چونکہ یہ عربی میں ہے تو اس لیے میں نے اس کو زیادہ فوکس نہیں کیا اس پر۔ تو جو مزید اس بارے میں استفادہ کرنا چاہتے ہوں تو مقدمہ فی اصول تفسیر للامام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اس کی جو فصل ہے فصل فی احسن طرق تفسیر، اس کو پڑھیں۔ یہ صفحہ نمبر 93 سے لے کر
یعنی چند صفحات اس کے بعد ہے تفسیر بالمعثور کے ضمن میں انہوں نے سب سے پہلے تفسیر القرآن بالقرآن کو ذکر کیا ہے، اور یہ بھی اس کی بھی مختلف طبعات ہیں۔ ایک اس کا ایڈیشن ہے ڈاکٹر عدنان زرزور کی تحقیق سے، اچھی تحقیق انہوں نے کی ہے۔ اسی طرح ایک ایڈیشن ہے فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی تشریح سے، یعنی ان اہل علم نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے اور اس کی توضیح کی ہے، تو یہ ایک کہہ لیں کہ ایک بنیادی کتاب شمار ہوتی ہے اصول تفسیر میں۔ جی فرمائیں۔ قراءت جو یعنی مختلف قسم کی قراءت ہیں، اور پھر اس کی آگے کیٹیگریز ہیں، قسمیں ہیں۔ تو 7 قراءت ہوتی ہیں، 10 قراءت ہیں، 14 ہیں، 17 ہیں۔ تو ان سب میں جو 1-2 قاعدے ہمیں یاد رکھنے چاہیے کہ وہ قراءت جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے اور عربی زبان کے اسالیب اصول لغت کے مطابق ہے، اور اس میں کوئی شذوذ نہیں ہے، یعنی جمہور مفسرین یا قراء کی مخالفت نہیں ہے، رسم عثمانی کے مطابق ہے، اس قراءت کو ہم لیں گے۔ اگر کہیں ان شروط میں سے کوئی شرط نہیں پائی جاتی تو پھر ہم نہیں لیں گے۔ جس طرح حدیث کو قبول کرنے کی شرائط ہیں، اسی طرح قراءت کو قبول کرنے کی بھی شرائط ہیں، لیکن یہ قراءت برحق ہیں۔ بعض مستشرقین اور ان سے متاثرین کچھ لوگ صحیح ثابت قراءت کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ یہ تو قرآن کا جو اسلوب عام ہے اس سے ہٹ کر ہے۔ بہرکیف یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ تو قراءت جو صحیح ثابت ہو اس کو لینا چاہیے، اور اس کے ذریعے ہم قرآن کریم کو سمجھنے میں ہمیں آسانی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ جی 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 اس میں جو ہے وہ ابھی ہمارے جو مصحف ہیں ان میں تو وہ یہ قرأت نہیں ہے۔ ہاں جی، ابھی جو ہمارے پاس مصحف ہیں جس بھی خط میں ہیں وہ تو سارے ایک ہی قرأت کے اوپر ہے۔ جی جی، یہ چونکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ مسلمانوں میں قرآن پڑھنے کا ذوق کتنا ہے، اور پھر ان میں سے قراءت سے کتنا شغف رکھنے والے ہیں۔ یہ ہماری سہولت کے لیے ایک ہی رسم یا ایک ہی قراءت پر عموماً یعنی ملتے ہیں مصاحف، مثلا روایت حفص، تو ہندوستان پاکستان میں یہی نسخہ چل رہا ہے۔ تو اگر ہم اگرچہ ایسے نسخے موجود ہیں یعنی جنہوں نے مختلف قراءت کو جمع کیا ہے، ان میں سے کاوش ہمارے بھائی دوست قاری صہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ، انہوں نے اپنے ادارے سے ایسا مصحف چھاپا ہے جس میں مختلف قراءت کو بھی ذکر کیا گیا ہے، اور بھی اداروں نے مختلف قراءت پر مصحف کو لکھا ہے، ترتیب دیا ہے، موجود ہیں، لیکن وہ عام نہیں ملتے۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ جو بڑی بڑی لائبریریاں ہیں یا جو حضرات قراء ہیں جن کا تخصص قراءت ہے، وہ پڑھتے بھی ہیں، اس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، موجود ہیں وہ۔ جی اس میں تھوڑا سا بہام مجھے ہو رہا ہے، ایک تو قراءت ہے تجوید کے لحاظ سے پڑھنے کا، جیسا حافظ ابن حسن کا آپ نے بتایا۔ ایک جو مصحف جو ہمارے میرے میں حضرت عثمان نے ایک ہی کے اوپر مطلب جو الفاظ ہیں وہ سب سارے قرآن میں بھی ایک ہی ہیں۔ ہاں جی، سارے مصحف میں ایک ہی الفاظ، لکھنے میں تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن پڑھنے میں مثلا وہ سورہ فاتحہ کی آیت مالک یوم الدین، اس کو مالک یوم الدین پڑھا گیا ہے، ملا کا بھی پڑھا گیا ہے۔ تو اسی طرح والضحیٰ واللیل اذا سجا ہے، سجے پڑھتے ہیں، ما ودعک ربک وما قلی۔ اب ہم مسجد میں پڑھیں گے تو لوگوں نے مارنا شروع کر دینا، مولوی صاحب قرآن غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے بعض اہل علم نے
یہ کہا لکھا کہ ہمیں ان قراءات کو پروموٹ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ تو جو تعلیمی ادارے ہیں نا، وہاں یہ پڑھا جاتا ہے مختلف قراءات میں۔ مثلا سعودیہ کا وہ اذاعت القرآن چینل ہے نا، یا المباشرہ ٹی وی، جہاں 24 گھنٹے تلاوت ہوتی ہے نمازوں کے وقفوں کے علاوہ، اس میں بسا اوقات مختلف قراءات سے تلاوت پیش کی جاتی ہے۔ انہوں نے ریکارڈ کی ہوئی ہے مختلف قاریوں سے، تو وہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن عام سننے والا کہے گا یہ تو غلط پڑھ رہا ہے، تو کیونکہ ہمارے اتنا شعور نہیں، آگاہی نہیں ہے، تو اس لیے آپ مراکو، جزائر وغیرہ جائیں نا، وہاں وہ دوسری قراءت میں پڑھتے ہیں۔ کون سی؟ مصر میں بھی ایسے ہاں۔ تو ہمارے جو بر صغیر کا خطہ ہے، اس میں ہم امام حفص کی قراءت پر اکتفا کرتے ہیں۔ جی جی دو چھوٹی سی جلدی سی باتیں فرمائیں۔ سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے قرآنی احکامات جو ہے وہ سبسیکوینٹلی امینڈ ہوئے یا آل ٹوگیدر وڈرا کر لیے گئے، تو یہ کائنڈلی ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ اور سیکنڈ بات جو بڑے صاحب نے یہ بات کی وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے اردو ادب کے اندر یا اردو ادب کے اندر جو پروناؤنس کرتے ہیں کوئی چیز، تو اس سے بھی بعض اوقات میننگ بدل جاتے ہیں۔ کیا عربی ادب میں بھی اس طرح کا کچھ سلسلہ ہے؟ ہاں بالکل، بلکہ اس موضوع پر آپ دوسرے آپ کے سوال سے بات شروع کر دیتے ہیں۔ قراءات پڑھنے سے لہجہ بدل جاتا ہے، مخرج بدلتے ہیں، اور کسی حد تک مفہوم بھی بدل جاتا ہے، لیکن اتنا مفہوم جوہری فرق نہیں ہوتا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے میں ٹکراؤ پیدا ہو۔ وہ آپ ایسے ہی کہہ لیں کہ کہیں جمال ہو جائے گا، کہیں بہام ہو جائے گا، اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ تو قراءات کے تبدیلی سے یا بدلنے سے تفسیر میں یعنی فرق آتا ہے، جیسا ہم نے مثالیں دی ایک دو۔ تو لیکن یہ نہیں کہ کوئی حلال حرام ہو جائے یا حرام حلال ہو جائے، حق باطل، باطل حق ہو جائے، اتنا نہیں فرق ہوتا ہے۔ تو پہلا آپ کا کیا تھا سوال؟ قرآنی احکامات جو نازل ہوئے جی، سبسیکوینٹلی امینڈ ہوئے پھر اس میں تبدیلی آ گئی، نسخ آ گیا۔ ہاں، اس کو ناسخ منسوخ کا یہ مسئلہ ہے۔ تو مباحث علوم قرآن میں یہ اس کو بڑی اہمیت ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے جو جمہور مفسرین ہیں، اہل علم ہیں، ان کے ہاں نسخ موجود ہے۔ اس کی پھر آگے قسمیں ہیں۔ قرآن کریم میں کچھ ایسے احکامات ہیں جو پہلے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اللہ نے خود ہی اسے منسوخ کر دیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے۔ نسخ منسوخ یہ خالصتاً شارع کا اختیار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اس کے بعد اہل علم میں یعنی مختلف نقطہ ہائے نظر ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، وہ کہتے ہیں منسوخ نہیں، یہ مخصوص ہے۔ تو یعنی یہ کہہ لیں کہ علمی اختلافات آ جاتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ قرآن کریم میں نسخ نہیں ہے، اگر ہم نسخ کا عقیدہ رکھیں گے تو یہ اللہ کی ذات پر بات جاتی ہے کہ اللہ کو پہلے علم نہیں تھا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے سہولت ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ حکم ایک خاص مدت تک ہے، تو جب وہ مدت ختم ہوگی اللہ نے دوسرا حکم نازل کر دیا، امت کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ جی ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب کی جو کتاب بتائیے، یہ کس مکتبہ سے مل جائے گی؟ اسلام آباد میں تقریباً کسی سے بھی، مکتبہ عائشہ راولپنڈی میں، ان سے پتہ کی جا سکتا ہے۔ یہ دارالسلام جو ہے یا ہاں، ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ ہاں، تو اگر نہ ملے تو مجھے بتائیں، ہم منگوا لیں گے انشاءاللہ۔ کل پرسوں ہم ایک پروگرام میں اکٹھے ہی تھے قاری صاحب کے ادارے میں نا، بونگا بلوچاں، تو وہاں ماشاءاللہ ایک یعنی کہہ لیں کہ چلو 2-3 منٹ بطور روداد سفر، پرسوں نہیں ترسوں جمعرات کو 27 اکتوبر کو نا، ہم نے 8-9 گھنٹے ایک ایسے ادارے میں گزارے
کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگل میں منگل لگایا ہوا ہے انہوں نے. لاہور سے ہو کر پھر آگے ملتان روڈ سے پھول نگر ایک یعنی ٹاؤن ہے، پھر اس میں مونگا بلوچاں ہیں، بائی پھیرو بھی ہے. تو بڑا ماشاءاللہ عمدہ اعلیٰ قسم کا تعلیمی ادارہ قائم ہے. قرآن و حدیث کی تعلیمات دی جاتی ہیں. تو وہ ہر سال پروگرام کرتے ہیں. تو جو جمعرات کو پروگرام تھا اس کے 3 حصے تھے. مجھے امید ہے کہ وہاں ماشاءاللہ جو بچے تخصص کر رہے ہیں وہ ہماری کلاس کا حصہ ہیں، وہ میری بات کو سن رہے ہوں گے. وہ مجھے وہاں ملے بھی تھے، اساتذہ بھی، قاری صاحب بھی، طلباء بھی. 3 پروگرام کے حصے تھے. ایک تھا قرآن اور حدیث کا مسابقہ، مقابلہ بچوں کے درمیان. مسابقہ قرآن کے فرسٹ پوزیشن ہولڈر کو 1,00,000 روپیہ انعام دیا. یہ قرآن کریم اہل قرآن کی عزت ہے. اور جو حدیث میں فرسٹ آیا اس کو 50,000 دیا. پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے باقیوں کو بھی دیا. پھر پاکستان کے مختلف شہروں سے اہل علم کا اجتماع تھا. بڑے بڑے ہمارے مشائخ، مفتی عبدالستار حماد صاحب، فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم صاحب، پروفیسر یاسین ظفر صاحب اور دیگر کبار اہل علم، ان کی موجودگی میں مختلف مسائل اور کرنٹ ایشوز پر ڈبیٹ ہوئی. پھر تیسری پروگرام تھا کہ جو سعودی جامعات کے فاضلین ہیں ان کا گیٹ ٹوگیدر تھا. ان کے جو آپس کے باہمی مسائل تھے علمی فکری وہ ڈسکس ہوئے. پھر اس کے بعد یعنی پرتکلف ظہرانہ تھا. تقریباً یہ 4 بجے تک پروگرام رہا. صبح 9 بجے سے شروع ہوا. تو الحمدللہ اس ادارے میں مختلف قسم کی قرأت پڑھائی جا رہی ہیں. جو قرآن کا مقابلہ ہوا نا اس میں قرأت بھی لازمی تھی. قرأت کا بھی سوال ہوا بچے سے. اور اس ادارے کا آپ کہہ لیں کہ جو ایک ماٹو ہے کہ ہم ایسے نوجوان تیار کریں کہ عالم بھی ہو، قاری بھی ہو. عموماً باقی جو ہمارے مدارس ہیں اس میں قرأت تجوید پر توجہ نہیں دی جاتی، جبکہ یہ بڑا ضروری ہے. تو ان کا یہ موقف ہے کہ ہم ایسے نوجوان پیدا کریں جو عالم بھی ہوں اور قاری قرآن بھی ہوں، اچھے انداز میں قرآن پڑھیں. تو ایسے لوگ بہت کم ہیں جو عالم ہیں، سکالر ہیں، پلس قاری قرآن ہیں. تو یہ ان کا ایک کہہ لیں کہ ہدف ہے. الحمدللہ سینکڑوں بچے فارغ ہو چکے ہیں اس پروسیس سے نا. وہ قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، آگے جا کے وہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید توفیقات عطا فرمائے. جی وہ قرأت کے حوالے سے یہ بات بھی میں نے شیئر کر دی تاکہ افادہ عامہ ہو. اور جو کوئی اپنے بچے کو، کسی عزیز کو قاری بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بہترین آپشن ہے کہ اس ادارے میں بچے کو بھیجیں. اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام ہے. جی جی فیصل صاحب بتائیں. آپ کی یہ جو کتاب ہے ماشاءاللہ تھیسس، جی اس کا اردو ترجمہ کب شائع کرنا ہے تاکہ ہم جیسے جو نابلد ہے عربی سے وہ بھی مستفید ہو سکے؟ انشاءاللہ یہ زیر غور ہے. بعض یونیورسٹیز میں یہ بات زیر غور ہے کہ اسے ایم فل لیول کے طلباء کو یہ ٹارگٹ دیا جائے کہ وہ اس کا ترجمہ کریں. میں خود تو نہیں کر سکتا، اتنا وقت نہیں ہے. تو اللہ نے توفیق دی کسی مرحلہ زندگی میں تو انشاءاللہ یہ کام آ جائے گا سامنے. تو بہرحال یہ پلان ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.